بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں اصول عملیہ کے بارے میں تھی، یعنی مقصد سابع، اور اصول عملیہ میں بھی اصالۃ الاحتیاط کے بارے میں گفتگو ہے۔ عرض ہوا کہ اگر انسان کو اصل تکلیف کا علم ہو لیکن مکلف بہ میں شک ہے، متعلق تکلیف میں شک ہے، تو یہاں پر اصالۃ الاشتغال یا احتیاط ہے۔ البتہ اس صورت میں جب احتیاط ممکن ہو، اگر احتیاط ممکن نہ ہو تو اصالت تخییر ہے۔ اچھا، یہ مکلف بہ میں جو شک ہے یہ دو طرح سے ہے، یا حرمت کے بارے میں ہے کہ شبہ تحریمیہ ہو جائے گا، یا وجوب کے بارے میں ہے کہ شبہ وجوبیہ ہو جائے گا۔ مقام اول شبہ تحریمیہ کے بیان میں تھا کہ ان تمام تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں مطالب پیش ہوئے۔ دوسرا مقام یا مقام ثانی شبہ وجوبیہ کے بارے میں ہے، یعنی واجب غیر واجب کے ساتھ مشتبہ ہو رہا ہے، تو اس کو شبہ وجوبیہ کہتے ہیں۔ اچھا، اگر شک مکلف بہ میں ہو اور اشتباہ وجوب کے حوالے سے ہو، اس کی دو قسمیں ہیں۔ یا تو وہ مکلف بہ مردد ہے دو متباین چیزوں کے مابین، یعنی تردید جن دو چیزوں کے اندر ہے ان میں کوئی بھی جہت اشتراک نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں متباینین۔ اطراف شبہہ دو متباین چیزیں ہیں، یعنی ان کے مابین کوئی بھی اشتراک نہیں ہے۔ مثال، زمان غیبت میں وجوب ظہر اور وجوب جمعہ میں شک ہو رہا ہے۔ اصل وجوب کا پتہ ہے، لیکن ظہر اور جمعے کی نماز میں شک ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر نماز ظہر اور نماز جمعہ ان دونوں میں کوئی بھی اشتراک نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر کہا جائے گا کہ شک دو متباین چیزوں میں ہے، یا اصطلاحاً کہتے ہیں دوران بین المتباینین، دو متباین چیزوں کے مابین دوران ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ جو مکلف بہ مردد ہے، وہ مردد ہے اقل و اکثر کے درمیان، یعنی ایک دوسرے میں داخل ہے، اقل اکثر میں داخل ہے۔ مثال، ہمیں یقین ہے کہ یہ نماز ہم پر واجب ہے، لیکن فرض کریں شک ہو رہا ہے نماز صورت کے ساتھ واجب ہے یا نماز بدون صورت واجب ہے۔ مثلا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آیا 10 اجزاء پر مشتمل نماز ہے یا 11 اجزاء پر مشتمل نماز ہے؟
تو اب یہاں پر 10 اجزاء والی نماز کہ جس کو عقل کہہ رہے ہیں وہ 11 اجزاء والی نماز کے اندر داخل ہے، لہذا ان کو کہا جائے گا کہ دوران بین الاقل والاکثر. پس مکلف بھی جو ہمارے لیے مشکوک ہے تو پھر اطراف شبہہ یا متباینین ہیں یا اقل و اکثر ہے. اچھا، دونوں مقام پر بحث ہوگی. مقام اول شبہ وجوبیہ اور امر دائر ہو دو متباینین کے مابین. مثلا یقین ہے کہ ایک چیز واجب ہے، لیکن ان دو متباین امروں میں سے کون سا واجب ہے یہ مشکوک ہے. تو شک یہاں پر وہی 4 صورتیں آ سکتی ہے کہ یا فقدان نص کی وجہ سے ہے، یا اجمال نص کی وجہ سے ہے، یا تعارض نصین کی بنا پر ہے، یا شبہ موضوعیہ کی بنا پر ہے. یہ 4 مسئلے ہوں گے. مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہاں پر بھی وہی نظریہ ہے جو شبہ تحریمیہ میں عرض کیا. البتہ شبہ تحریمیہ کے بارے میں مصنف نے شبہ حکمیہ کا بیان نقل نہیں کیا تھا، لہذا یہ کتاب کی عبارت کے اندر تھوڑا سا جھول ہے، کیونکہ شبہ تحریمیہ میں مصنف نے فقط شبہ موضوعیہ کے بارے میں گفتگو کی تھی، لیکن شبہ تحریمیہ حکمیہ کے بارے میں اصلاً گفتگو نہیں کی. لہذا یہ کہنا کہ ہمارا نظریہ یہاں پر عیناً وہی ہے جو ہم نے شبہ تحریمیہ میں اختیار کیا، یہ مطلب تھوڑا سا مزیدار نہیں ہے. مصنف کی نظر، استاد سبحانی کی جو نظر ہے، دوسرے کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ شبہ تحریمیہ حکمیہ میں فقدان نص کی صورت میں، اجمال نص کی صورت میں، اور اسی طریقے سے شبہ تحریمیہ موضوعیہ میں احتیاط کو واجب قرار دیتے ہیں. لیکن اگر شبہ تحریمیہ حکمیہ تعارض نصین کی بنا پر ہو تو وہاں پر مصنف کی نظر تخییر ہے. یہ مصنف کی نظر ہے کہ 3 صورتوں میں احتیاط واجب ہے، البتہ ایک صورت میں کہ جہاں پر جو تردد ہو رہا ہے تعارض نصین کی بنا پر، وہاں پر مصنف کی نظر یہ ہے کہ تخییر ہے. یہ دوران بین المتباینین کی صورت میں مصنف کا نظریہ کہ اس عبارت کو پڑھتے ہیں، بعد میں دوسری بحث میں داخل ہوں گے. المقام الثانی الشبہۃ الوجوبیہ، فرماتے ہیں کہ مقام ثانی شبہ وجوبیہ کے بیان میں، مقام اول شبہ تحریمیہ کے بیان میں تھا. ان الشبہۃ الوجوبیہ فی المکلف بہ، مصنف فرماتے ہیں شبہ وجوبیہ جو مکلف بہ میں ہے، یعنی متعلق تکلیف میں جو شبہ ہے، تنقسم الی قسمین، 2 قسموں کی جانب تقسیم ہوتا ہے. تارۃ یکون الشک مرددا بین المتباینین، ایک مرتبہ شک اس وجہ سے ہے کیونکہ تردید ہمیں 2 متباین چیزوں کے مابین ہے، کتردد الامر بین وجوب الظہر او الجمعہ، جس طریقے سے تردد ہو رہا ہے کہ ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے. وَأُخْرَى بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ، دوسری مرتبہ جو تردد ہے اقل و اکثر کے مابین ہے، یعنی 2 امر ایسے ہیں کہ ایک امر دوسرے امر کے اندر داخل ہے. کتردد الواجب بین الصلاۃ مع السورہ، جس طریقے سے یہ شک ہو رہا ہے کہ نماز مع السورہ، سورت کے ساتھ واجب ہے، اور بدون سورہ یا بدون سورت ہے، 10 اجزائی ہے یا 11 اجزائی ہے.
وَبِذَلِكَ يَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَوْضِعَيْنِ، دو جگہوں پر بحث ہے۔ الموضع الاول الشبہۃ الوجوبیہ الدائرۃ بین متباینین، پہلا موضع شبہ وجوبیہ جو دائر ہے متباینین کے مابین۔ اذا دار الواجب بین امرین متباینین، اگر واجب مردد ہو دو متباین چیزوں کے مابین۔ فمنشأ الشک اما فقدان النص، تو شک کا منشا اور سرچشمہ یا نص کا نہ ہونا ہے، او اجمال ہو یا نص کا مجمل ہونا ہے، او تعارض النصین یا دو نصوص کا تعارض ہے، اب الشبہۃ الموضوعیہ یا شبہ موضوعیہ ہے۔ فہناک مسائل اربع، یہاں پر 4 مسئلے ہیں۔ وإلیک البحث فیہا بوجہ موجز، آپ کے سامنے مختصر طریقے سے بحث پیش خدمت ہے۔ اذا تردد الواجب بغیرہ، پہلی صورت واجب غیر واجب کے مابین مردد ہو، لأجل فقدان النص، کیونکہ نص نہیں ہے۔ مثال کتردد ہی بین الظہر والجمعہ، مثلا ظہر اور جمعہ کے مابین تردد ہو رہا ہے کہ بھئی غیبت کے زمانے میں اس کا حکم کیا ہے، خوب یہ معلوم نہیں ہو رہا۔ 2 اذا تردد الواجب بغیرہ لأجل اجمال النص، جیسے مثلا واجب مردد ہو غیر واجب کے ساتھ نص کے مجمل ہونے کی وجہ سے، نص تو ہے لیکن مجمل ہے۔ بأن يتعلق التکلیف الوجوبی بأمر مجمل، یعنی یہ کہ تکلیف وجوبی کا تعلق ہوا ہے ایک امر مجمل کے ساتھ، کقولہ تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ حفاظت کرو محافظت کرو نمازوں کی اور نماز وسطیٰ کی۔ خوب یہ درمیانی نماز کون سی ہے، مجمل ہے۔ حیث ان الصلاۃ الوسطیٰ مرددۃ بین عدۃ منہا، جو درمیانی نماز ہے وہ چند نمازوں کے مابین مردد ہے۔ بعض نے کہا صلاۃ ظہر ہے، بعض نے کہا صلاۃ عصر ہے، بعض نے کہا صلاۃ صبح ہے، بعض نے کہا صلاۃ مغرب ہے، بعض نے کہا صلاۃ عشاء ہے، بعض نے کہا کہ نماز جمعہ ہے جمعے کے دن، واہ اس طریقے کے اقوال، لہذا مردد ہے مجمل ہے۔ تیسرا اذا تردد الواجب بغیرہ، واجب غیر واجب کے ساتھ مردد ہو، لأجل تعارض النصین، کیونکہ جو دو نصوص ہیں ان میں تعارض پایا جاتا ہے۔ وتکافؤہما، تعارض کے بعد ہر چیز میں دونوں برابر ہیں، یعنی کسی کو بھی مرجح حاصل نہیں ہے۔ کما اذا دار الامر بین القصر والاتمام، جس طریقے سے امر دائر ہو جائے کہ نماز قصر ہوگی یا تمام ہوگی۔ مثلا بعض صورتوں میں انسان مردد ہوتا ہے، 4 فرسخ سفر کیا، جہاں تک 4 فرسخ ختم ہو رہا ہے وہاں پر اس نے رات بھی گزاری، تو بعض روایات کہتی ہیں قصر نماز ہے، بعض روایات کہتی ہیں کہ تمام نماز ہے۔ خب یہاں پر کیا کریں گے، تعارض ہو گیا ہے روایات میں۔ چوتھی صورت اذا تردد الواجب بغیر الواجب من جہت اشتباہ الموضوع، موضوع بیچارہ مشتبہ ہے، کما فی صورت اشتباہ الفائتۃ بین العصر والمغرب، جس طریقے سے مجھے شک ہو رہا ہے کہ بھئی نماز تو مجھ سے ایک چھوٹی ہے، آیا وہ عصر کی نماز ہے یا مغرب کی نماز ہے، اب یہاں پر شبہ موضوعیہ ہے۔ فرماتے ان الخلاف فی هذه المسائل کالخلاف فی الشبہۃ التحریمیہ، یہاں پر جو اختلاف ہے اسی طریقے سے اختلاف ہے جیسے شبہ تحریمیہ میں بیان ہوا، معصورہ غیر معصورہ، شبہ تحریمیہ حکمیہ، شبہ تحریمیہ موضوعیہ، جو وہاں پر ذکر کیا وہ یہاں پر آئے گا۔ والمختار هو المختار، یہاں پر ہماری نظر وہی ہے جو وہاں پر نظر ہے۔ طابق النعل بالنعل، منہ بمنہ، قدم بقدم، عیناً اسی طریقے سے نظر ہے۔ وہاں پر تو صرف شبہ موضوعیہ کو استاد آپ نے بیان کیا، شبہ حکمیہ کو تو ذکر نہیں کیا۔ بہرحال یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی شبہ حکمیہ میں ان کی نظر کیا ہے۔ فیجب الاحتیاط فی الاولی،
اگر واجب مردد ہو شبہ حکمیہ میں فقدان نص کی وجہ سے، والثانیہ اجمال نص کی وجہ سے، والرابعہ شبہ موضوعیہ کی وجہ سے، ان تینوں صورتوں میں احتیاط واجب ہے۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَالْمَشْهُورُ فِيهَا التَّخْيِيرُ، اور چوتھے میں مشہور یہی ہے کہ تخییر ہے، لِأَخْبَارِ التَّخْيِيرِ السَّلِیمَةِ عَنِ الْمُعَارِضِ، کیونکہ وہاں پر اخبار تخییر ہے، روایات بیان کرتی ہیں اور کوئی معارض بھی نہیں ہے۔ بس یہ موضع اول تھا شبہ وجوبیہ، جب امر دائر ہو متباینین کے درمیان۔ اچھا، موضع دوم شبہ وجوبیہ امر دائر اقل اور اکثر کے مابین۔ دیکھیں، اقل و اکثر کے بارے میں عرض ہوا کہ اقل و اکثر یعنی ایک دوسرے کے اندر داخل ہو، وہاں پر ہوگا اقل و اکثر۔ لیکن اقل و اکثر کی دو صورتیں ہیں، یا اقل و اکثر استقلالی ہے یا اقل و اکثر ارتباطی ہے۔ دو مثالوں کو ذکر کرتا ہوں، پھر دونوں کی وضاحت ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ مجھے یقین ہے کہ فلاں بندے کا قرضہ میری گردن پر ہے، مجھے بھی یقین ہے قرضہ ہے، لیکن شک ہو رہا ہے 1 دینار قرضہ ہے یا 2 دینار قرضے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل تکلیف کے قرضہ میری گردن پر ہے، لیکن آیا وہ قرضہ 1 دینار ہے یا 2 دینار، اس میں شک ہو رہا ہے، شک مکلف بھی ہے۔ یہ ہو جائے گی ایک صورت۔ دوسری صورت یا دوسری مثال یہ ہے، نماز میری گردن پر واجب ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ نماز مع سورہ ہے یا نماز بدون سورہ ہے۔ نماز مع سورہ یہ اکثر ہو جائے گا، یعنی 11 جز بن جائیں گے۔ نماز بدون سورہ یہ کیا ہو جائے گا، اقل ہو جائے گا اور 10 جز ہوں گے۔ تو پس اقل و اکثر میں بھی 2 طرح کی مثالیں ہیں۔ ایک مثال ہے قرضے والی، کہ اس قرضے والی مثال میں آپ نے دیکھا کہ یا تو 1 دینار ہے یا 2 دینار ہے۔ دوسری مثال نماز والی ہے۔ ان دونوں مثالوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو دینار والی مثال ہے اس پر اگر آپ توجہ کریں تو وہاں پر جو تردید ہے افراد واجب کے مابین ہے، یعنی تردید کا ہر طرف اپنی جگہ پر مستقل ہے، اقل کا امتثال اپنی جگہ پر مستقل ہے، اکثر کا امتثال اپنی جگہ پر مستقل ہے۔ لیکن جو نماز والی مثال ہے، اس نماز کے اندر جو اقل ہے اس کا امتثال اکثر کے امتثال سے جدا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی واجب ہے کہ جس واجب کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آیا اس کے 10 جز ہیں یا 11 جز ہیں۔ پس اقل و اکثر استقلالی وہاں پر ہوگا جہاں پر عقل کا وجوب اور امتثال اپنی جگہ پر ایک مستقل ہے اور وجوب اکثر کے ساتھ مغایرت رکھتا ہے۔ لیکن عقل و اکثر ارتباطی میں عقل کا جو وجوب ہے وہ کیا ہے، اکثر کے وجوب سے مغایرت نہیں رکھتا۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں نا، اقل و اکثر استقلالی میں حقیقت میں افراد واجب میں شک ہے، اور اقل و اکثر ارتباطی میں در حقیقت اجزاء واجب میں شک ہے۔ ایک ہی واجب ہے، اس کے اجزاء میں شک ہو رہا ہے۔ تو بس یہ 2 طرح کے ہو گئے، اقل و اکثر بھی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اور بحث کریں گے کہ یہاں پر اقل و اکثر میں کیا نظر ہونی چاہیے۔
مصنف فرماتے ہیں کہ جہاں پر اقل و اکثر استقلالی ہے وہاں پر ایسے پہلی نظر میں لگ رہا ہے کہ علم اجمالی کی بات ہے، لیکن اگر آپ دقت کریں، غور کریں، یہاں پر در حقیقت علم اجمالی نہیں ہے بلکہ ایک علم تفصیلی ہے اور دوسرا شک بدوی ہے۔ جیسے ہی آپ عقل کو مستقل طریقے سے انجام دیتے ہیں، آپ نے 1 دینار جیسے ہی اسے دے دیا تو اس کے بعد اکثر کے مورد میں علم اجمالی نہیں ہوگا بلکہ شک بدوی ہے، ابتدائی شک ہے کہ یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ تو اقل و اکثر استقلالی میں تو مطلب بالکل روشن ہے کہ وہاں پر عقل کو انجام دے گا اور عقل کو انجام دے گا اور اکثر کی نسبت سے براعت جاری کرے گا، وہاں پر تو روشن ہے۔ لیکن انما الکلام والاشکال اقل و اکثر ارتباطی میں، یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ ہم 4 مسائل کے ضمن میں بحث کرتے ہیں۔ مسئلہ اولا، اقل و اکثر ارتباطی لیکن فقدان نص کی وجہ سے۔ آقا مجھے نماز کی صورت کی جزئیت میں شک ہو رہا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ نماز بدون صورت واجب ہے یا مع سورہ واجب ہے۔ آقا مجھے پتہ نہیں ہے کہ نماز میں جلسہ استراحت، یہ جو بیٹھتا ہے انسان سجدوں کے بعد تھوڑی دیر، یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ آقا مجھے شک ہو رہا ہے نماز کے اندر لباس کا مباح ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، یہاں پر شک ہو رہا ہے۔ یعنی نماز مع اباحت ثوب واجب ہے یا نہ بدون اباحت ثوب بھی واجب ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی حقیقت یہ ہے کہ عقل تو متیقن ہے، اس کو انجام دے گا، لیکن اکثر میں جو شرط زائد ہے، جزء زائد ہے، جس کے بارے میں شک ہو رہا ہے، اس کی نسبت سے براعت جاری ہوگی، براعت عقلی بھی جاری ہوگی، یعنی قبح کا بلا بیان بھی آئے گا، اور براعت شرعی رفع عن امتی ما لا یعلمون بھی آ جائے گا۔ عبارت کیسے سے کو دیکھیں، الموضع الثانی الشبہۃ الوجوبیہ الدائرۃ بین الاقل والاکثر۔ فرماتے ہیں شبہ وجوبیہ جب امر دائر ہو اقل و اکثر کے مابین۔ فرماتے ان الاقل والاکثر ینقسمان الی استقلالیین و ارتباطیین۔ اقل و اکثر تقسیم ہوتے ہیں استقلالی اور ارتباطی کی طرف۔ استقلالی یعنی جہاں پر افراد واجب میں شک ہے، ارتباطی یعنی جہاں پر اجزاء واجب میں شک ہے۔ اس نقطے پر اگر غور کریں نا، ہمیشہ کے لیے ذہن میں بیٹھ جائے گی بات۔ استقلالی میں افراد واجب میں شک ہے، 1 دینار والا فرد ہے یا 2 دینار ہے، لیکن 2 فرد ہیں واجب کے۔ لیکن ارتباطی میں اجزاء واجب کے مابین شک ہے، واجب وہی نماز ہے، مع سورہ ہے یا بدون سورہ ہے، 10 جزئی نماز واجب ہے یا 11 جزئی نماز واجب ہے۔ والفرق بینہما، دونوں کے مابین فرق کیا ہے؟ ہوا ان وجوب الاقل و امتثالہ فی الاستقلال یغایر وجوب الاکثر علی فرض وجوبہ و امتثالہ۔ فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ وجوب عقل اور امتثال عقل استقلالی میں مغایر ہوگا وجوب اکثر کے اور امتثال اکثر کے۔ البتہ اگر اکثر کو واجب کہا جائے تو، کیونکہ ہم کہیں گے کہ در حقیقت وہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہہ رہے علی فرض وجوب ہی، اگر اس کے وجوب کے قائل ہوں تو۔ فلکل وجوب و امتثال، فلکل وجوب و امتثال، عقل کے لیے جدا امتثال ہے، اکثر کے لیے جدا امتثال ہے، عقل کے لیے جدا وجوب ہے، اکثر کے لیے جدا وجوب ہے۔ یہ تو استقلالی میں ہے۔ قدین، جس طریقے سے قرضہ ہے،
المردد بین الدینار و دینارین، جو مردد ہے ایک دینار اور 2 دیناروں کے مابین. والظاہر، اور یہاں پر ظاہر یہ ہے کہ وجوب امتثال العقل، عقل کو امتثال کرنا، انجام دینا واجب ہے. وعدم لزوم امتثال الاکثر، اور اکثر کو امتثال کرنا واجب نہیں ہے. کیوں؟ لعدم ثبوت وجوب ہی، اس لیے کہ اکثر کا وجوب ثابت نہیں ہے. بخلاف الاقل فی الارتباطی، لیکن اقل فی الارتباطی میں اس طریقے سے نہیں ہے. فإنه علی فرض وجوب الاکثر، اگر اکثر کے وجوب کو فرض کیا جائے تو یکون واجباً بنفس وجوب الاکثر، تو اقل کا وجوب اسی اکثر کے وجوب کے ساتھ ہے، مستقل اور جدا کا نہ وجوب نہیں ہے. فَلَهُمَا وُجُوبٌ وَاحِدٌ، اقل و اکثر ارتباطی میں ایک ہی وجوب ہے. وَامْتِثَالٌ فَارِدٌ، اکیلا امتثال ہے. وَلِذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْاِقْتِصَارِ بِالْأَقَلِّ أَوْ لُزُومِ الْإِتْيَانِ بِالْأَكْثَارِ، اس لیے اقل و اکثر ارتباطی میں اختلاف ہے کہ آیا جائز ہے کہ ہم اقل پر اقتصار کریں اور کہیں کہ یا نہ، ہم کہیں کہ اکثر کو انجام دینا ضروری ہے. وَنَقْتَصِرُ بِالْبَحْثِ هُنَا عَلَى الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ الْإِرْتِبَاطِيَّيْنِ، ہم بحث پر فوکس کرتے ہیں فقط اقل و اکثر ارتباطی میں، کیونکہ استقلالی میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں پر اتنی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، کیونکہ عقل متیقن ہے، اس کو انجام دیں گے آپ. اکثر میں شبہ بدوی ہوگا، وہاں پر برات جاری کریں. وَيُبْحَثُ عَنْهُ ضِمْنَ مَسَائِلَ 4، 4 مسئلوں کے ذیل میں بحث ہوگی. المسألۃ الاولی دوران الامر بین الاقل والاکثر لاجل فقدان النص، امر دائر ہو اقل و اکثر کے درمیان فقدان نص کی وجہ سے. اذا شککنا فی جزئیت السورہ، جب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ صورت جز ہے یا جز نہیں ہے، یعنی صلاۃ بدون صورت واجب ہے یا مع صورت واجب ہے. او جلسۃ الاستراحہ، یا شک کر رہے ہیں کہ سجدوں کے بعد جو تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے، آیا یہ جلسہ استراحت واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یعنی صلاۃ مع جلسۃ الاستراحت واجب ہے یا بدون واجب ہے. او شرطیت اباحت ثوب المصلی، یا شک کر رہے ہیں کہ مصلی کے لباس کا مباح ہونا شرط ہے یا نہیں ہے. فیکون الواجب مرددن، یہاں پر واجب مردد ہے بین العقل، عقل کے مابین، عقل کے مابین یعنی کیا، عقل اور اکثر کے مابین، ایسے عبارت. عقل یعنی کالصلاۃ بلا صورت، نماز صورت کے بغیر، و بلا جلسۃ الاستراحت، جلسہ استراحت کے بغیر، و یعنی بلا اباحت ثوب المصلی، ایسے. اول اکثر یعنی مرددن بین الاقل اول اکثر کالصلاۃ مع السورہ و مع جلسۃ الاستراحہ، نماز صورت کے ساتھ یا جلسہ استراحت کے ساتھ. فہل الاتیان بالاکثر مجرا للبراءہ او مجرا للاحتیاط، آیا یہاں پر اکثر مجرا براءت ہوگا یا مجرا احتیاط ہوگا. والمختار هو البراءہ، جیسے اقل و اکثر استقلالی میں ہم براءت کی بات کر رہے تھے، یہاں پر بھی براءت کی بات کہیں گے اکثر کی نسبت سے. کیوں؟ وَعْلَمْ أَنَّهُ يُعْتَمَدُ فِي تَقْرِيرِ الْبَرَاءَةِ الْعَقْلِيَّةِ عَلَى مَسْأَلَةِ قُبْحِ الْعِقَابِ بِلَا بَيَانٍ، فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ جان لیں کہ براءت عقلیہ میں جو ہم مطلب کو ثابت کرتے ہیں اس میں اعتماد کیا جائے گا مسئلہ قبح عقاب بلا بیان پر. فیقال فی المقام، ہم اپنے مقام پر اس طریقے سے کہیں گے، ان الجزء المشکوک لم یرد فی وجوبہ بیان، اگر جب عقل کو آپ نے انجام دے دیا تو اس اکثر کی نسبت سے آپ کے پاس بیان کافی نہیں ہے. عقل کی نسبت سے بیان کافی ہے، اگر خالی عقل ہے تو بھی ہے، اگر اکثر ہے تو بھی عقل اس کے ضمن میں ہے. عقل کی نسبت سے بیان تام ہے، کافی ہے، لیکن اس جزء مشکوک کی نسبت سے بیان کامل نہیں ہے.
فلو ترکہ العبد وکان واجبا فی الواقع، اگر عبد نے اس کو چھوڑ دیا اور لوح محفوظ میں وہ واجب تھا تو فالعقاب علی ترکہ عقاب بلا بیان ہے، اس صورت میں اگر اس کو عقاب کیا جائے قیامت کے دن تو یہ عقاب بلا بیان ہوگا۔ وَهُوَ قَبِیحٌ عَلَى الْحَکِیم، یہ حکیم کے نسبت سے قبیح ہے۔ کما انہ یعتمد فی تقریر البراءۃ الشرعیہ لاجل رفع الوجوب الشرعی علی حدیث الرفع، فرماتے ہیں جس طریقے سے براءت شرعیہ کے ثابت کرنے میں کہ وجوب شرعی نہیں ہے، حدیث رفع پر اعتماد کیا جائے گا، یعنی رفع عن امتی ما لا یعلمون، فیقال ان وجوب الاکثر بعد مما لا یعلمون، وجوب اکثر ابھی تک مما لا یعلمون ہے، وکل ما کان کذالک، یعنی جو بھی ما لا یعلمون میں آ جائے فہو مرفوع، پس وہ واجب نہیں ہے۔ خلاصہ کلام، اقل و اکثر ارتباطی نص کے فقدان کی وجہ سے ہو تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ براءت جاری کریں گے۔ البتہ بعض حضرات آئے ہیں یہاں پر اور انہوں نے احتیاط کے وجوب کو کہا ہے، وہ بزرگان کہتے ہیں کہ ناغا جان یہاں پر احتیاط واجب ہے، قاعدہ اشتغال جاری ہوگا۔ ان کا بیان یہ ہے کہ دیکھیں اشتغال تو یقینی ہے، مکلف کا ذمہ مشغول ہے واجب کے ساتھ، اب مکلف بھی میں شک ہے نا، وہ عقل ہے یا اکثر ہے، تو خوب براءت ذمہ یقیناً کب حاصل ہوگا؟ جب آپ اکثر کو انجام دیں گے، اگر عقل کو انجام دیں گے تو براءت ذمہ نہیں ہوگا، لہذا براءت ذمہ اسی صورت میں جب آپ اکثر کو انجام دیں، نتیجتاً عقل و اکثر ارتباطی میں اکثر میں بھی احتیاط کرنا ہوگا، نہ کہ براءت۔ مصنف کہتے ہیں کہ نہ عزیز ماں، یہاں پر درست نہیں ہے۔ انہوں نے مثال بھی جو اوپر دی ہے دوران بین المتباینین کی مثال دی ہے کہ مثلا متباین چیزیں ہو نا، اگر ایک انسان سے قضا ہو جائے نماز، ایک نماز گردن پر ہے، پتہ نہیں وہ مغرب ہے یا عشاء ہے، تو جب تک دونوں کو نہیں پڑے گا تب تک اس کا ذمہ بری نہیں ہوگا، مثال ایسے دیتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ متباینین میں تو وجوب سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو ہماری بحث ہے اس میں یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اقل و اکثر والی صورت میں ظاہر میں ایسے لگتا ہے کہ ایک علم اجمالی ہے اور دو اس کے طرف ہے، لیکن حقیقت میں دقت کریں کہ عقل کی نسبت سے علم تفصیلی ہے، وہ متیقن ہے، جب آپ اس کو انجام دے دیتے ہیں تو اکثر میں جو جزء مشکوک تھا اس میں شک بدوی ہو جائے گا، خب شک بدوی میں ہم وہاں پر براءت جاری کریں گے۔ استدلال القائلین بالاحتیاط، جو احتیاط کے قائل ہیں ان کا استدلال یہ ہے، ان الاشتغال الیقینی یستدعی البراءۃ الیقینیہ، اگر یقیناً آپ کا ذمہ مشغول ہو تو یہ چاہتا ہے کہ یقینی طریقے سے آپ کا ذمہ بری ہو، یعنی عمل کو ایسے انجام دیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا ذمہ بری ہو گیا۔ فذمۃ المکلف مشغولۃ بالواجب، مکلف کا ذمہ مشغول ہے واجب کے ساتھ، البتہ المردد بین الاقل والاکثر، وہ واجب مردد ہے عقل اور اکثر کے درمیان۔ ولا یحصل الیقین بالبراءۃ، اور ذمے کے بری ہونے کا یقین نہیں ہوگا الا بالاتیان بالاکثر، مگر اس صورت میں جب آپ اکثر کو انجام دیں۔ نظیر ما اذا دار امر الصلاۃ الفائتہ، جس طریقے سے امر دائر ہو جائے صلاۃ فائتہ میں، جو نماز آپ سے قضا ہو گئی ہے اس کا امر دائر و بین احدی الصلاتین، یا مغرب ہے یا عشاء ہے، فیجب الاتیان بالاقل والاکثر، یہاں پر تبھی آپ کا ذمہ یقینی طریقے سے بری ہوگا جب مغرب کی بھی قضا کریں عشاء کی بھی قضا کریں، کما یجب الاتیان بکلتا الصلاتین، جیسے یہاں پر دونوں نمازوں کو پڑھنا واجب ہے۔ یلاحظ علیہ، استاد کہتے ہیں کہ نہ میری جان ایسے نہیں ہے، وجود الفرق بین المشبہ والمشبہ بہ، مشبہ جو اقل و اکثر ہے اس کی تشبیہ دے رہے ہیں، کس کے ساتھ؟
آپ صلاۃ فائتہ کے جو مردد مغرب اور عشاء کے درمیان، وہ مشبہ بھی ہو گیا۔ مشبہ اقل و اکثر ہے، جبکہ مشبہ بھی دوران بین المتباینین ہے، دونوں میں مثال فرق ہے۔ وجود الفرق بین المشبہ کہ جب واجب دائر و اقل و اکثر کے درمیان، والمشبہ بھی کہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے وہاں پر واجب دائر ہے متباینین کے مابین۔ فإن الإجمالی فی الثانی باقٍ علی حالہ، متباینین میں اگر تردد ہے تو علم اجمالی باقی ہے۔ ان الواجب مردد بین شیئین مختلفین، اس لیے کہ واجب مردد ہے دو مختلف چیزوں کے درمیان، غیر متداخلین، وہ دونوں چیزیں ایسے نہیں ہے کہ ایک دوسرے میں داخل ہوں، کصلاۃی المغرب والعشاء، جیسے مغرب اور عشاء کی نماز۔ وہذا بخلاف المقام، لیکن ہمارا مقام اس سے فرق کرتا ہے۔ فإن التردید زائل بأدلا تأمل، کیونکہ یہاں پر تردید تھوڑے ہی تأمل کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ حیث یعلم وجوب الاقل علی کل حال، اقل و اکثر میں ہر صورت میں اقل تو واجب ہے، یا مستقلاً واجب ہے یا اکثر کے ضمن میں واجب ہے۔ بنحو لا يقبل التردید، عقل کے بارے میں کوئی تردید نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الشَّكُّ فِي وُجُوبِ الزَّائِد، لیکن زائد میں شک ہو رہا ہے، اے السورہ، مثلا جو صورت والا جز ہے اس میں شک ہو رہا ہے۔ ففی مثل ہی، پھر اس صورت میں یکون وجوب الاقل معلوما علی کل حال، عقل کے بارے میں قطعاً یقین ہے، علم تفصیلی ہے۔ ووجوب الزائد مشکوکا من رأسین، اور وجوب زائد بنیادی طریقے سے، ابتدائی طریقے سے مشکوک ہے۔ فیؤخذ بالمتیقن، متیقن کو لے لیں گے، وتجری البراءۃ فی المشکوک، اور مشکوک میں براءت جاری ہوں گی۔ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ يُعْلَمُ، یہاں سے پتہ چل گیا ان عد الشک فی الاقل والاکثر الارتباطیین من باب العلم الاجمالی انما هو بظاہر الحال وبدء الامر۔ آغا جان، اقل و اکثر ارتباطی میں شک کو علم اجمالی کے باب سے قرار دینا یہ فقط ظاہر میں ایسے ہے، ابتدا میں ایسے لگتا ہے۔ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ، لیکن حقیقت امر میں اگر آپ توجہ کریں فَوُجُوبُ الزَّائِدِ دَاخِلٌ فِي الشُّبْهَةِ الْبَدْوِيَّةِ، زائد کا وجوب در حقیقت شک ابتدائی ہے، شک بدوی ہے۔ التی اتفق الاخباری والاصولی علی جریان البراءۃ فیہا، کہ اصولی اور اخباری دونوں کا اتفاق ہے کہ اس میں براءت جاری ہوگی۔ یہ مسئلہ ہو گیا اقل و اکثر ارتباطی کا فقدان نص کی وجہ سے، کہ یہاں پر ہم کیا کریں گے، براءت جاری کریں گے۔ البتہ دو تین مسئلے اور رہتے ہیں کہ جن کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے اور بحث کو تمام کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔